صدر ہیں اقبال بھائی اور فرحان غنی، ان سب نے پورا کہا کہ بہتر طریقے سے کام ہو سکتا ہے، اور تھوڑی سی اگر لوگوں کو ہٹایا جائے گا تو لوگ والنٹری بھی خود تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک جو بنایا گیا ہے سیٹ اپ، جہاں جہاں بھی اس طرح نالوں کے ارد گرد لوگوں کو ہٹایا جائے گا، وہاں پہ ایک تو ان کو 2 سال کے کرائے کے لیے پیسے دیے جائیں گے، پھر جو گھر بنائے جا رہے ہیں جس میں پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم بھی ہے، یا نیا پاکستان یا ایک سندھ گورنمنٹ بھی اپنی اسکیم شروع کر رہی ہے جس میں زمین سندھ گورنمنٹ دے گی، تاکہ پہلا پرائرٹی فرسٹ ان کو حق دیا جائے گا کہ یہ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں، اور ان کو پرائرٹی دی جائے گی جن لوگوں کے بھی گھر یہاں سے ہٹائے جائیں گے۔ اور ایک حقیقت بھی ہے کہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور یہ جو رہنے والے ہیں ان کے خود کے لیے بھی یہ علاقے خطرناک ہیں، یہاں تو میں بھی کچھ گھروں کو اتنا زیادہ خطرہ نہ ہو، ڈینجر زون میں نہ آ رہے ہوں، لیکن بہت سارے نالوں کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کی اپنی زندگی بھی خطرے میں ہے، ان سب کو محفوظ مقامات تک پہنچانا بھی ہے اور ان کا مستقل حل بھی کرنا ہے۔ تو اسی لیے چیئرمین بلاول صاحب کے ویژن کے مطابق اس پر کام ہو رہا ہے، اور سب کو جب تک دوسری جگہیں یا جہاں پہ وہ نہیں جاتے رہنے کے لیے، ان کو ایک معقول کرائے کے لیے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منتقل کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج آئے تھے کہ پہلے سافٹ انکروچمنٹ جو کمرشل یا اس طرح کی تو ہٹائی گئی ہے، لائق صاحب ایڈمنسٹریٹر صاحب کی سربراہی میں یا سب لوگ اس میں ہم ایک پیج پہ ہیں، تاکہ کراچی کی بہتری کے لیے، کراچی آئٹس کو جو ہمیشہ مونسون کے سیزن میں پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ دوبارہ نہ ہو، اور یہ جتنا بھی پانی آتا ہے وہ سموتھلی جا کے نالوں کے ذریعے اور سمندر میں جائے یا جو بھی جہاں پہ بھی اس کا سلسلہ ہے، اور اس کو بھی ٹریٹمنٹ کے پروگرام بھی ہیں جو ویسے بھی ہمارے سیوریج کا پانی اور ڈرینیج کا جو جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج یہاں پہ میں آیا تھا اور وزٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ کام جو ہے بہتر طریقے سے ہو سکے۔ 2016 میں گجر نالے کے اطراف سے بھی تجاوزات صاف کی گئی تھی، جگہ چھوڑی گئی تھی، لیکن نہ تو سندھ گورنمنٹ نے وہاں پہ سڑک بنائی، نہ حفاظتی پشتہ بنایا۔ اب وہاں کے لوگ بھی پریشان ہیں کہ وہاں بھی مارکنگ کر دی گئی ہے، تو اس لحاظ سے پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اس کے لیے این اے ڈی یونیورسٹی اور دیگر جو ماہرین ہیں ان سے یہ کنسلٹنسی بھی کرائی جا رہی ہے، اور پورا ایک رپورٹ بھی لی گئی ہے کہ کم سے کم ڈسٹرکشن ہو لوگوں، تاکہ ہم اپنا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، تاکہ یہ نالے بنے، ان کے اطراف میں روڈ بھی بنے اور یہ ساری چیزیں ہوں، تاکہ دوبارہ وہاں پہ گند نہ پھینکا جائے اور اس جو رکاوٹیں ہیں وہ دوبارہ نہ آئیں۔ جو آپ نے بات کی گجر نالہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ محمود آباد پر بھی اس طرح کی ڈرائیو ہوئی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے کامیابی سے کافی چیزیں ہٹائی گئی تھیں، اور پھر وہ ایک پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے، اور اسی میں یہ جو پلان ہے جس میں سندھ گورنمنٹ نے ورلڈ بینک سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ان نالوں کو بہتر کیا جائے گا، ان کی لائننگ کی جائے گی اور ان کے اطراف میں روڈ بنائے جائیں گے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ لیکن اب ہوتا کیا تھا کہ مختلف لوگ اسٹے لے آتے تھے، دیگر رکاوٹیں آ جاتی تھیں، کچھ حصہ جو ہے وہ اگر موسٹلی بہت ساری جگہیں ایسی تھیں جو مختلف لینڈ اوننگ ایجنسیز تھیں جو پروونشل گورنمنٹ کے اس میں نہیں آتی، لیکن اب جب فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور سب لوگ ایک پیج پہ ہیں تو اس میں آسانی آ گئی، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہے، کیونکہ ان کے نوٹس لینے کی وجہ سے، خاص طور پر قابل عزت و احترام چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے لوور کورٹس جو ہیں اب وہ اسٹے نہیں دیتی، تو ہمیں کام کرنے میں بڑا آسانی ہو رہی ہے اور سموتھلی جو ہے یہ ڈرائیو کامیاب ہو رہی ہے۔ جو آپ نے بات کی وہاں پہ بھی اسی پروگرام کا حصہ ہے۔ اچھا شاہ صاحب، کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی منسٹر کا پرسنل اسٹاف آفیسر کوئی نوٹیفیکیشن نکالا۔ کلم اللہ وقاصی صاحب کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے برائے وزیر بلدیات، ایک تو یہ نوٹیفیکیشن میرا خیال ہے غیر قانونی ہے، کیونکہ جو سیکرٹری بلدیات ہیں اور چیف سیکرٹری انہوں نے کہا کہ اس طرح کی نوٹیفیکیشن نہیں نکل سکتا، اور کیا
इस तरह अगर कलमुल्ला वकासी को लगाया जाता है तो क्या वो बतौर एक तरह से मेयर नहीं हो जाएंगे केएमसी के? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, एक तो आप मुझे ये पहले बताएं कि किस सेक्रेटरी ने और किस अफसर ने आपको कहा है कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी लेटर निकला है। पहले उसका नाम बताएं मुझे, तो मैं उससे अभी चेक कर लेते हैं। चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है आपकी? आप कोर्ट कर रहे हैं मीडिया के सामने कि आपकी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा है कि ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। इससे पहले 6 और भी निकले हुए हैं इसी तरह के, सिर्फ इसी मेरे डिपार्टमेंट के, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट में के। ये हमारी सपोर्ट के लिए। केएमसी एक इदारा है जहाँ पे वकासी साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर भी थे, और जो इश्यूज सामने आते हैं तो अपनी मावनत के लिए मैंने उन्हें ये ज़हमत दी है, और अपने साथ उनको मैंने कहा है कि मुझे ये बताएंगे कि इश्यूज वहाँ पे क्या हैं। तो इस वजह से उन्हें रखा है। उनको मेयर के पावर नहीं है, ना ही कोई उनको वैसे बात होगी, लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से ज़रूर पूछूंगा। जी, देखिए, मैं आपको बताऊं, 1, 2, 3 चीज़ें इस पूरी ड्राइव में सामने आई हैं। वो सामने क्या आई हैं कि हमें भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते थे कि भाई करोड़ों रुपए सिंध गवर्नमेंट जो है वो इन नालों की सफाई के लिए देती है, लेकिन जब मानसून आता है और जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो फिर हमें वही परेशानी होती है। अब आपने देखा कि कुछ नाले जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भी साफ़ किए गए, जैसे हमारा बड़ा अच्छा इदारा है एनडीएमए, और उन्होंने वो काम दिए एफडब्ल्यूओ को, और उन्होंने भी साफ़ किए वो नाले। लेकिन अब ज़रा वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ पे क्या पोजीशन है। तो ये इस बात की अक्कासी है या इस बात का सबूत है कि पहले भी वो लोग काम करते थे। अब मैं खामखा पॉलिटिकली तौर पर इल्ज़ामात लगा दूं कि जी मेयर साहब ने वो काम नहीं किए और हमने पैसे दिए, लेकिन अब हमने प्रैक्टिकली तौर पर देखा है कि जब ये सफाई होती है, लेकिन जब प्रॉपर तरीक़ेकार ना हो और दोबारा जो गंद उसमें फेंक दिया जाता है उसको रुकावट ना हो, दोनों साइडों पे रोड ना हो, तो ये फिर हो जाएंगे। अब तो देखें, अब न केएमसी ने किया, न सिंध गवर्नमेंट के किसी इदारे ने ये जो 3 बड़े नाले साफ़ किए थे, वो तो बड़े इदारों ने साफ़ किए थे जिसमें एनडीएमए और एफडब्ल्यू है। आज आप वहाँ पे जाके देखें तो क्या वही सूरत हाल है या चेंज है, तो फिर उससे पता चल जाएगा। लेकिन वैसे इंक्वायरियाँ हो रही हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो सामने आए हैं। मिसाल के तौर पर कि जो रिकवरीज़ हैं या जो लीज आउट की गई हैं मुख्तलिफ चीज़ें केएमसी में, डीएमसी में, वो बहुत ही बेहतर तरीके से नहीं की गई और अर्ज़ा कीमतों में दे दी गई हैं। और वो इंक्वायरी भी हो रही है कि क्यों इतनी कम जो है वो उनसे लिया जाता है, जो महीने का जो किराया कह लें या जो लीज़ है वो इतनी कम क्यों है, और वही लोग जिनको वो लीज़ दी गई है वो उससे कई गुना ज़्यादा में दूसरों को दे दिए गया है। तो ये लईक साहब को ये टास्क दिया है कि वो इसको बेहतर बनाए ताकि केएमसी अपने पैरों पे खड़ा हो, और जो भी लीज से पैसे मिलते हैं और जो इस वक्त का वो है कि इस ज़्यादा से ज़्यादा वो लीज ली जाए जो बेहतर है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको लीज आपके नाम है तो आपने मुझे बहुत ज़्यादा कीमत में कर रहे हैं, वो 1 रुपया दे रहे हैं और ले आप 10 रुपये रहे हैं। हम चाहते हैं कि वही 10 रुपये केएमसी के अकाउंट में आए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो और काम कर सके। तो ये बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो चुका है और आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी आएगी केएमसी में भी, डीएमसीज में भी। और इस वक्त भी जो हमारे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं केएमसी के या डीएमसीज के, उन बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें आप देखेंगे बहुत बेहतरी आएगी। चले, अच्छी बात है, अगर हमारी कॉल को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी जाती है तो इट्स गुड। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि जब ये टर्म पूरी हो रही थी तो उससे पहले बहुत सारी जो
اسکیمیں تھیں وہ اپروو کر دی گئیں، حالانکہ آلریڈی یہ ادارے مقروض تھے کروڑوں اربوں روپے کے، اور اس کے باوجود انہوں نے نئی اسکیمیں دے دیں. تو اب ظاہر ہے وہ پیسے کہاں سے آئیں گے. تو اسی وجہ سے کچھ جگہوں پہ یہ کہا گیا ہے کہ چیک کی جائے، اور جو بہتر اسکیمیں ہیں جو فائدے مند ہیں اس علاقے کے لیے، اس علاقے کے واسیوں کے لیے، اس پر تو کام ضرور ہوگا. لیکن جو خامخواہ کی ہیں اور ایک پورا برڈن آگے ہی یہ ڈی ایم سی کے ایم سی کے حالات خراب ہیں، اور پھر آپ اس طرح کے مزید اسکیمیں پاس کر دیں اور آپ کے پاس پیسے بھی نہ ہوں تو یہ اوور برڈن ہوتا ہے. جی بالکل فرض کروں کہ جو ان کا کوشچن ہے کہ اسی طرح کے ایم سی اور مختلف ڈی ایم سیز میں یہ بہتری لائی گئی ہے ایڈمنسٹریٹرز کے آنے کے بعد، اور بہت سارے گوشت ملازمین اور بہت سارے ایسے لوگ جو ڈبل تنخواہیں بھی لیتے رہے ہیں مختلف اداروں سے. اور پھر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں اور یہ آپ چیک بھی کر لیں. مثال کے طور پر کوئی بھی ڈی ایم سی اگر اپنا کچرا جو ہے وہ اٹھا کے لینڈ فل سائٹ پر پہنچاتے ہیں یا جو بھی ان کا طریقہ کار تھا، اس میں مثال آپ کو میں دیتا ہوں سینٹرل کی بھی اور کورنگی کی بھی، جہاں پہ یہ ہم لوگ اس وقت کھڑے ہیں. کورنگی کا ایریا ہے یہ، کورنگی اور ایسٹ کا ساتھ ہے کیونکہ اس سائڈ پہ کورنگی ہے، یہ فائر بریگیڈ اسٹیشن اس سائڈ پہ ہے. تو میں آپ کو عرض کروں کہ یہاں پہ کیا ہوا کہ جو علاقہ کورنگی اور سینٹرل کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ نہیں تھے. ان کے جو اخراجات ہیں اور جو انہوں نے یہاں سے کچرا لینڈ فل سائٹ پر پہنچایا ہے اس میں نمایاں پہنچانے میں اضافہ ہوا ہے اور اخراجات میں نمایاں کمی ہوئی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک ماہ میں ایک ڈی ایم سی جو وہاں پہ پہنچاتی تھی لینڈ فل سائٹ پر 16 سے 17 ہزار ٹن کچرا، ایک ماہ کا بتا رہا ہوں، ڈیلی کی بات نہیں کر رہا، اور وہ ایک ماہ کا جو اخراجات تھے ان کے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ 70 لاکھ فیول کی مد میں دیگر مد میں ان کے ریکارڈ پر موجود ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ وہی کچرا ایک ماہ میں 40,000 سے 50,000 ٹن تک لینڈ فل سائٹ پر پہنچا ہے جس کا ریکارڈ بھی موجود ہے، لیکن جو اخراجات ہیں وہ 1 کروڑ 5 لاکھ 1 کروڑ 3 لاکھ اور میکس جو آیا ہے 1 کروڑ 8 لاکھ ہے. یہ میں 2-3 مہینوں کو آپ کو پوری دے رہا ہوں، یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا. یہ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر جو ریکوری ہوتی ہے، جو جس پر ہم نے اس دفعہ زیادہ فوکس کیا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے، کسی ٹیکس میں اضافہ نہیں کر رہے. کر کیا رہے ہیں کہ جو عام شہری، عام کاروباری ادارے یا جو ٹیکس دیتے تھے وہ ٹیکس ڈائریکٹ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی وہاں پہ جائے اور انہیں کہے کہ جی آپ کا تو 1,000 کی یہ پرچی ہے اور ان سے 200 روپے لے لے یا 400 لے لے اور 100 روپے کی پرچی ان کو دے دے. اس کا پورا طریقہ کار بنایا گیا ہے اور یہ پرچی سسٹم کو ختم کیا گیا ہے تاکہ وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آئیں اور وہاں پہ خرچ ہوں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بالکل آپ سے شیئر کرنی چاہیے. میں ایڈمنسٹریٹرز کو کہتا ہوں کہ وہ ہر ماہ ایک بریفنگ جو ہے، ایک پیپر جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمیں بڑی سپورٹ ملتی ہے. میڈیا جہاں ہماری کارکردگی کی جو خامیاں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، وہاں پہ جو ہماری بہتری ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہوں اور یہ بھی بات ہو جائے کہ آیا ہم لوگ صرف باتیں کر رہے ہیں یا کوئی حقیقت بھی اس میں کچھ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر آپ کی اس میں سپورٹ چاہیے. بجلی کا جو آپ نے کہا، اب آپ نے تو شہر کی بات کی، سندھ کی بات کی، پورے پاکستان میں جو حال ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور یہ نااہلی ہے وفاقی حکومت کی، ان کے وزراء کی، جن کا صرف زور بیانات پر ہوتا ہے، عملی کام وہ بہت کم کرتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بہت سارے چیزیں جو ہیں صرف ان کی نیگلیجنس
ان کی نااہلی اور ان کی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی، جس کی وجہ سے پورا پاکستان آج بھگت رہا ہے اور مزید بھی آگے دن آنے والے ہیں۔ جی وہ سن لو۔ جی دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ عملی ثبوت ہم نے دیا ہے کام کر کے، اور بہت ساری جگہوں پہ ترقیاتی کام جو ہیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ مختلف وہ علاقے، وہ ڈسٹرکٹ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ اتنے نہیں ملتے، جہاں پہ ہمارے ایم پی ایم این ایز تو نہیں ہیں، یو سیز کے چیئرمین وائس چیئرمین بھی نہیں ہیں، لیکن اربوں روپے کے وہاں پہ کام کرائے ہیں جو وہاں کے لوگوں کے لیے ہیں، اور یہ کوئی احسان نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا حق ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ ہمیشہ بے لوث خدمت کی ہے اور سب کی خدمت کی ہے، اور چیئرمین بلاول صاحب کا یہ ویژن ہے۔ ہم نے تو پارکوں سے قبضے چھڑائے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو پارکوں کو کمرشل کرا دیا گیا تھا، جن پارکوں کو جو بچوں کے کھیلنے کے لیے تھے، جو ایمینٹی پلارٹس تھے، وہاں پہ جو کچھ اپروو کر دیا گیا تھا وہ ہم نے ختم کرایا ہے، اور ایک دو نہیں سینکڑوں اس طرح کے پلاٹ ہم نے خالی کرائے، اور وہ وہاں پہ بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، اور یہ باتیں ظاہر ہیں ان سے کیسے ہضم ہوں گی۔ ایک منٹ، نواز شریف کے دور میں اپروول ہوئی تھی اور موجودہ حکومت اس کا کریڈٹ لے لیے، لیکن جس کے ایم سی کے لیے آئی ہیں وہ اس کے تمام لوگ یہاں موجود ہیں۔ وزیر بلدیات جس کے اندر میں کے ایم سی آتا ہے وہ یہاں موجود ہے، کیا فیڈرل گورنمنٹ نے اس تقریب میں آپ کو بلایا ہے؟ جی دیکھیں، ایک اچھی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں کے ایم سی کو اور کراچی کو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سابقہ حکومت جو تھی وفاقی، انہوں نے یہ فنڈز دیے تھے۔ اب ظاہر ہے میں شکریہ ادا کروں گا پرائم منسٹر صاحب کا، لیکن اب میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں یا سابقہ پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے یہ اسکیم دی اور انہوں نے پیسے دیے، لیکن میں دونوں کا اخلاقی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہ انہوں نے دی ہیں اور پہنچنے والی ہیں۔ لیکن جو یہاں پہ آلریڈی ہماری جو ہیں سنارکلز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو بہت عرصے سے، اس میں ایک بڑی تعداد 80% تک جو تھی وہ آن روڈ نہیں تھی، ان کے لیے ہم نے ان کو کام چل رہا ہے، ان کو بہتر کر رہے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آن روڈ ہو جائیں گی اور وہ بھی کام کریں گی، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں ڈسکاؤنٹ بھی ہیں۔ یہ ابھی ہماری نااہلی بتانے والے نظر سن لو۔ سال 2012 میں بھی پورے ملک میں بجلی بند ہو گئی تھی، اس وقت وزیر اعظم بھی آپ کے تھے، صدر بھی آپ کے تھے، وفاقی وزیر توانائی بھی آپ کے تھے، وہ بھی نااہل تھے۔ دیکھیں، جب کوئی اس طرح کی بات ہوئی، کوئی اس طرح کی کوتاہی ہوئی ہوگی تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کی تو نااہلی ہوئی ہے اس میں۔ تو اب جو ہے 2012 میں اس طرح کا بڑا جو ہے وہ نہیں ہوا تھا شٹ ڈاؤن، کچھ علاقوں میں ضرور ہوا تھا، لیکن یہ جو پورے پاکستان میں ہوا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ لیکن اگر کبھی اس طرح کے شٹ ڈاؤن ہوئے ہیں تو اس کے بعد اس کا ازالہ کیا گیا ہے، اور جو آنے والی حکومتیں ہیں یا جو آنے والے دن ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کی صورتحال ہوئی تھی تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ وہ صورتحال نہ ہو، تو اس طرف تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب کی بارشوں میں شاہ صاحب کیا اربن فلڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شہریوں کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ نالے صاف ہو رہے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں سر دیکھیں پورا شہر ڈوب گیا تھا۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس دفعہ ہماری پوری کوشش ہے، اور ہم سب ساتھ مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ کراچائٹس جو ہیں ان کو اس طرح کی صورتحال سے وابستہ نہ پڑے سامنا ہو، اور یہ جتنی بھی بارش ہو وہ پانی سموتھلی چلا جائے، یہ اسی وجہ سے ہے۔ اور یہ اگر کسی کا گھر یا کسی کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، گھرایا جا رہا ہے، تو ہم یہ خوشی سے نہیں کر رہے، یہ مجبوری ہے کہ اگر ان کچھ گھروں کی وجہ سے پورا کراچی ڈوبتا ہے
تو اسی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، ادروائز ہم یہ بھی نہ کریں. جی جی 2000 شاہ صاحب سن 2006 میں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ملیشین گورنمنٹ سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا شارع فیصل میں ایکسپریس وے بنانے کا، پھر وہ معاہدہ ٹوٹ گیا. سندھ ہائی کورٹ نے جو $35 ملین ہرجانے کا وہ کیا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ اس میں اپنے اثاثے بیچ کے وہ ادا کرے. تو یہ کیا آپ کے علم میں ہے اور آپ اس میں کیا مدد کریں گے بلدیہ عظمیٰ کی؟ دیکھیں یہ جس ٹائم خسارے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اور جب یہ اپروو ہوا اسی وقت انہی دنوں کے بعد اسی وقت کی حکومت میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا. ہم نے اس پر یہ جس طرح آپ نے کہا کورٹ میں تھا، ہم نے کہا کہ بھئی اگر کورٹ میں یہ ہے اس کو دیکھا جائے، اس کو دوبارہ ریویو کر سکتے ہیں تو ہم کریں، اور اب بھی وہ جی بی میں رکھا گیا ہے. ہم پوری کوشش کریں گے ایک تو یہ خسارہ نہ ہو کے ایم سی کو، اور جو بہتر پروجیکٹ ہیں کراچی کے لیے وہ پورے ہونے چاہیے. یہ سارا سامنے آ چکا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رکاوٹیں ہوئیں ان پر ضرور ایکشن ہوگا. میں آپ کو دو باتیں ایک اور بتا دوں کہ جس طرح پانی کا پورا سسٹم کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ دوبارہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، اسی طرح ایڈمنسٹریٹر صاحب کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق سی ایم صاحب نے، اور ہم نے کہا ہے کہ پورے کراچی میں جو انفراسٹرکچر ہے، وہ جو ہماری اسکیمیں ہیں وہ جب تک شروع ہوتی ہیں تو اس وقت بھی جو روڈ نیٹ ورک جہاں پہ گھڑے ہیں، کھڈے ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، ان کو بہتر کیا جائے. اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے خصوصی فنڈ دیے ہیں جو کے ایم سی، ڈی ایم سی اور دیگر جو لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں وہ مل کر وہاں پہ کام کریں گی تاکہ شہریوں کی یہ مشکلات بھی دور ہوں. جی کل سے آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے، گھر ٹوٹنے جا رہے ہیں، جی معاوضہ ہے گھر ٹوٹنے سے پہلے کیا جائے گا یا گھر ٹوٹنے کے بعد ان کو توڑ کے میرا یاروں مددگار دیکھیں میں اسی طریقے سے ایسا لاشیں بتا دے میں آ جاؤں گا، وہ والی بات نہیں. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ اس کے لیے بہت عرصے سے پروسیس ہے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ اکاؤنٹ بھی اپنے کھلوائیں. کچھ لوگوں نے اکاؤنٹ بھی کھلوائے تھے جب 1000 سے زیادہ مارکنگ ہوئی تھی گھروں کو گھرانے کی، تو اس وقت بھی 135 کے قریب اکاؤنٹ کھولے گئے تھے. اب ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ اکاؤنٹ کھولیں تاکہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں. اب وہ نہیں کھولیں گے تو ہم ان کو کیش دے دیں گے. پیسوں کا ارینجمنٹ بھی ہے اور پھر ان کے لیے ہم نے دیگر ارینجمنٹ بھی کیے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے ان سے گزارش بھی کروں گا کہ ایک بڑے مقصد کو حل کرنے کے لیے جو پورے کراچی کے فائدے میں ہے، تو اگر تھوڑے گھر دیکھیں 1000 سے زیادہ گھر مارک ہوئے تھے، لیکن پھر ہم نے بہت فرحان نے اور سب نے جو بھی لوگ ہیں، میں اپنا ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا تو اس میں ہے، لیکن میں سب کو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس میں سب نے کہا کہ ٹھیک ہے کم گھر ہوں، اور پھر ان سب سے بات بھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ یہ ایشو سموتھلی حل ہو جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. بہت شکریہ. تھینک یو.